سب کو اس نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ایمان کی بنیاد کے 5ویں حصہ کے بارے میں آج سیکھیں گے۔ عبرانیوں 6 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جتنے بھی اس نشریات کو دیکھ پا رہے ہیں اور جتنے بھی پاکستان میں اس پیغام کو اردو زبان میں سن پا رہے ہیں۔ میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں۔ ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، اور بھی جہاں کہیں سے آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عبرانیوں 6 باب پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیں گے۔ ہم ایمان کی بنیاد کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ ہم نے کئی بار مردہ کاموں سے دور رہنے کے بارے میں بات کی ہے۔ بدھ کی شام کو ہم ایمان کی بنیاد کے بارے میں سیکھ رہے تھے، کیسے ہمیں اس میں بڑھتے جانا ہے۔ ہم سیکھ رہے تھے کیسے دلوں میں ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، کیسے ہمیں ایمان کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ایمان کی بنیاد کے بارے میں سیکھنا ہے۔ بپتسموں کی بنیاد کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ جب لوگ بپتسمہ کی بنیاد کے بارے میں سنتے ہیں تو اسی وقت لوگوں کے دماغ میں پانی کا بپتسمہ آتا ہے، لیکن یہاں پر بائبل مقدس بپتسموں کی بنیاد کے بارے میں بات کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت اور 7ویں آیت بھی ہم تلاوت کریں گے۔ اور بپتسمہ لفظ جو ہے یہ یونانی زبان سے نکلا ہے اور پھر یہ انگلش زبان میں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈپ کرنا یا ڈبونا۔ بائبل 3 بپتسموں کی بات کرتی ہے۔ ہم نے پہلے 2 ہفتوں میں اس کے بارے میں سیکھا ہے۔ پہلا بپتسمہ وہ ہے جو یسوع مسیح میں شامل ہونے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی پیدائش کا تجربہ۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، ہم سبوں نے ایک ہی بپتسمہ لیا ہے، یعنی مسیح میں شامل ہونے کا۔ یہاں پر پانی کے بپتسمہ کی بات نہیں ہو رہی۔ بہت سے ایسے خدام بھی ہیں جو آج صرف اسی بات پر تعلیم دیتے ہیں کہ آپ پانی کا بپتسمہ لے تو ہی آپ نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں شک نہیں ہے۔ مرکس کی انجیل 16 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، یسوع نے ارشاد اعظم میں کہا، یسوع نے کہا پوری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو۔ اور سادہ الفاظ میں انجیل یہ ہے، یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور تمام تر گناہ لانتے جاتی رہیں۔ یسوع دوبارہ جی اٹھتا ہے، وہ دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ ہاں، وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہ لوٹا ہے۔ ہاں، یہ بہت آسان ہے، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یسوع مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر کوئی یسوع مسیح کو خداوند قبول کرتا ہے، نجات دہندہ قبول کرتا ہے، وہ نئی پیدائش میں آ جاتا ہے۔ ہاں، پانی کے بپتسمہ کے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ مرکس کی انجیل 16 باب کی 15ویں آیت میں یسوع نے کہا، پوری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو۔ یہ خوشخبری ہے، جو کوئی ایمان لاتا ہے اور بپتسمہ لیتا ہے۔ نوٹس کریں، پہلا کام ایمان رکھنا ہے اور پھر آپ نے نجات کا تجربہ لینا ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے آپ کا ٹاکرا یسوع کے ساتھ ہو، یسوع کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ اور خداوند قبول کریں۔ اس بات کو سمجھ لیں، جب یسوع مسیح آپ کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہی قدرت جو کلام کے اندر ہے، وہی قدرت جو ان دنوں میں جب یسوع مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا جو کام کر رہی تھی، وہی مردوں میں سے جلانے والی قدرت، وہی قدرت اس انجیل کے میسج میں آ جاتی ہے۔ جو کوئی بھی صلیب کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں لیتا ہے، وہی قدرت جو 2000 سال پہلے یسوع کو مردوں میں سے جلانے کے لیے کام کر رہی تھی، وہی قدرت آج انجیل کے پیغام میں موجود ہے۔ اسی لیے شیطان جو ہے وہ انجیل کے خلاف کام کرتا ہے، کیونکہ انجیل کا پیغام ہی قدرت ہے۔ اسی لیے رومیو 1 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے، میں انجیل سے شرماتا نہیں، میں مسیح کی انجیل سے شرماتا نہیں، اور یہ خدا کی قدرت ہے، ہاں نجات ہے۔ جو کوئی بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، وہی قدرت جو کلام کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگی میں جاری ہوتی ہے۔ ہاں، ایمان کے وسیلہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ نے صرف کلام کو سننا نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ کو ایمان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام کو صرف پادری کو دیکھ کر سنتے ہیں کہ سنانے والا کون سا پادری ہے۔ ہاں، اس پادری نے کلام کا بیج بویا ہے، یا اس مبشر نے۔ تسلنیکیوں کے خط کے اندر لکھا ہے، ہاں پالوس نے کہا،
جب تم یہ کلام سنتے ہو تو یہ آدمیوں کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ آپ اس سچائی سے اس کو تسلیم کریں کہ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ وہی کلام ہے جو آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ کیسے آپ نے کلام کو قبول کرنا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک بلڈنگ میں لوگوں کو جمع کریں، ان کو کلام سنانا شروع کریں۔ ہم کیسے اس کلام کو قبول کرتے ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان کے کس درجہ پر کھڑے ہیں۔ اگر کوئی بھی اس کلام کو سنتا ہے اور اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ پاسٹر، نبی، رسول یا مبشر، استاد یہ خدا کے کلام کو بول رہا ہے اور اس کو خدا کے کلام سمجھ کر قبول کریں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سنانے والا صرف ایک پادری ہے، ہاں، اس طرح سے ایمان کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان نہیں بڑھ رہا، کیونکہ وہ اپنا دھیان پادری کی طرف لگائے رکھتے ہیں، نہ کہ خدا کے کلام کی طرف۔ آمین۔ ایمان کی بنیاد خدا کے کلام کو سننے ہی سے ہے۔ ہم کیسے خدا کے کلام کو سنتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، اور بپتسموں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور پھر پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب پہلی اور دوسری آیت اور 7ویں آیت بھی تلاوت کریں گے۔ اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، نوٹس کریں، سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ یہاں پر اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب اسرائیلی موسیٰ کی قیادت میں مصر میں سے نکلے۔ ہاں، اسرائیلی 400 سال تک مصر کی غلامی میں رہے۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ 10 قسم کی آفات جو ہے وہ مصر میں بھیجی جاتی ہیں۔ پھر اس وقت کا فرعون انہیں جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ خدا نے پھر موسیٰ کو لیا اور تمام تر بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا۔ ہاں، وہاں پر ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے گھر پیچھے ایک بڑا لیا اور اس بڑے کو ذبح کیا اور اس کا خون اپنے گھر کی سائڈوں پر اور چوکٹوں پر لگا دیا، اور سارے اسرائیلی اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے گئے، اور جتنا مینڈوں کا گوشت تھا انہوں نے رات بھر میں کھا لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رات موت کا فرشتہ اس جگہ پر آتا ہے۔ ہاں، وہ سب مارے گئے اور وہی بچے جن کی چوکٹوں پر برے کا خون تھا۔ اس رات میں فرشتہ اس علاقہ کے اندر گھومتا رہا، اور پھر لکھا ہے، اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ ہاں، وہ اس لال سمندر کے پاس آتے ہیں۔ فرعون نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ لال سمندر تک جا سکتے ہیں، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ ان کے پیچھے رتھوں کو لیے ہوئے بھاگتا ہے، اور وہ اسرائیلیوں کو دوبارہ سے اپنے ملک میں لے جانے کے لیے آتا ہے۔ خدا موسیٰ سے یہ کہتا ہے کہ تو اپنی لاٹھی اٹھا۔ پھر وہاں پر بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ ہاں، جب وہ لاٹھی مارتا ہے تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام تر اس سمندر میں سے خشکی نکل گئے۔ اور جب فرعون نے اس سارے ماجرے کو دیکھا، فرعون نے اس بات کو سوچا کہ میں بھی اپنی آرمی کے ساتھ اس پانی میں سے ہو کر گزروں گا۔ ہاں، وہ خشکی میں اتر گیا۔ ہاں، سائڈوں پر پانی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں اور اسرائیلی اس پانی میں سے ہو کر گزر چکے ہیں، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ پھر سے اپنی لاٹھی اٹھا، اور جب اس نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو پانی پھر سے چلنے لگا، اور فرعون اپنی آرمی سمیت اس پانی میں غرق ہو گیا۔ اور خدا نے اس طرح سے پوری مصر کی آرمی کو مار دیا۔ خدا بپتسمہ کی بات کرتا ہے، جب وہ پانی کے اندر اترے، جیسے ہم پانی میں اترتے ہیں، ہم مسیح میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسیح میں مر چکے ہیں، ہم مسیح کے ساتھ دفن کیے گئے ہیں، اور تمام تر گناہ کرنے کی حس جو پرانی ہے وہ جا چکی ہے۔ اور جب ہم پانی میں سے باہر نکلتے ہیں، ہم مسیح کو جاننے کے وسیلہ سے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جب خدا نے اپنے لوگوں کو پانی میں سے محفوظ طریقے سے نکال لیا، یاد رکھیں وہ وعدہ جو خدا نے ابراہم کے ساتھ کیا تھا، ہاں، وہی وعدہ جو خدا نے ابراہم کے ساتھ کیا تھا اس وقت میں پورا ہوا۔ ہاں، ہم وعدوں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا۔ ہاں، خدا اس بات کو جانتا ہے کہ میرے لوگ 400 سال سے مصر کی غلامی کے اندر قید ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو اس غلامی سے باہر نکالوں گا، اور ان کو میں وعدہ کی سرزمین پر لے کر جاؤں گا۔ اور اسرائیلی اس کونٹ کو، اس قانون کو جانتے تھے، موسیٰ بھی جانتا تھا، اور پھر یشوع نے بھی اس بات کو جان لیا۔ خدا نے صرف ان کو مصر میں سے نکالا ہی نہیں، بلکہ ان کو وعدہ کی سرزمین تک پہنچایا۔
ایسا نہیں کہ خدا صرف یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے، بلکہ خدا آپ کو اچھی جگہ پر لے جانا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں اچھے سفر کی جانب لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس سفر میں چلنے کے لیے آپ کو پانی کے بپتسمہ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بپتسمہ لیں اور آپ فردوس میں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ آپ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، اسی سے آپ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خدا کے لوگوں کو خدا کے منصوبہ کو اپنی زندگی میں لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سارا دن خدا بادل بن جاتا تاکہ وہ دھوپ سے بچے رہیں، اور رات کو آگ کا ستون بن جاتا تاکہ ان کو سردی نہ لگے، اور وہ آگ کا ستون ان کے لیے گرمائش کو پیدا کرتا، کیونکہ رات کے وقت میں وہ صحرا بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے وہ چلتے بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا، جہاں پر بادل رک جاتا وہ رک جاتے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب ہم نئی پیدائش میں آتے ہیں پھر ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں پانی کا بپتسمہ لینا ہے۔ ایک حوالہ میں آپ کے ساتھ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ میں 7ویں آیت اور اس کے علاوہ چند ایک آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور آج ہم روح القدس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور 7ویں آیت میں بائبل میں لکھا ہے یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ اور جو کچھ اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا آج یہ ہمارے واسطے عبرت ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نئی پیدائش میں آیا میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں نجات پا چکا ہوں، کیونکہ پھر خدا کا روح آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور یہ نئی پیدائش کا تجربہ ہے۔ آپ روح میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے اور جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور خدا نے انہیں اختیار دیا کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنے، وہ جسم سے یا انسان کی خواہش سے ارادہ سے پیدا نہیں ہوتے، پھر وہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، آپ مسیح میں نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے اس میں آگے بڑھنا ہے، ہاں اس میں تعمیر ہونا ہے، اور تمام تر گناہ کرنے کی پرانی حس جاتی رہے گی۔ وہی یسوع جس کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا، وہی یسوع پھر واپس آنے کو ہے، ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ ہاں وہ دوبارہ آنے کو ہے، ہاں اسی جگہ پر جہاں سے وہ گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع کی آمد بہت قریب ہے۔ سب کہیں یسوع، وہ دوبارہ آ رہا ہے۔ ہاں وہ دوبارہ آ رہا ہے، کوئی بھی اس کی آمد کو روک نہیں سکتا۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ مخالف مسیح اس دنیا میں ہے، تو بھی مسیحی لوگ اڑائے جائیں گے، ہاں وہ اڑ جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، ہاں وہ کلیسیا کو اکسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہاں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ فردوس آپ کے لیے ہے اور دوزخ شیطان کے لیے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ جو کس بائبل کو رد کرتا ہے، ہاں اس کلام کو رد کرتا ہے، ہاں وہ بھی رد کیے جائیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر جھوٹ کو رکھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں موضوعات نہیں ہوتے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں تو آپ کی زندگی میں موضوعات ہو سکتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کریں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں شیطان بھی معجزات کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہاں وہ ایسا کرتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے پیرو ہیں۔ لیکن اس وقت میں ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کون سی چیز ہے جو روکے ہوئے ہے، ہاں وہ کلیسیا میں برائی ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے کلیسیا کے لیے آسمان پر گیا اور پھر وہ دوبارہ آنے کو ہے۔ اور یہ مت سوچیں کہ ہم مشکل کے اندر ہیں، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ جب رد کیے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رد کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا انصاف ہوگا، اور ہم اس لیے نہیں چنے گئے کہ ہم رد کیے جائیں۔ بائبل یہ کہتی ہے کلیسیا کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، کلیسیا کو اخیر دنوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم ججمنٹ کے اندر نہیں ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح میں ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کروایا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بلائے گئے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہم سب اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب 37ویں آیت سے 39ویں آیت تک ہم کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے، روح کے بپتسمہ کے بارے میں سیکھیں گے۔
کیسے ہم ڈیوائن پروٹیکشن میں رہ سکتے ہیں، الہی محافظت میں، کیسے ہم ان تحائف کو اپنی زندگی میں رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم روح کے بپتسمہ کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں غیر زبانیں، غیر زبانوں کا ترجمہ، حکمت کا کلام، ویژن اور بہت ساری چیزیں خدا آپ کو روح کے وسیلہ سے عطا کرتا ہے۔ شفا، معجزات، ایمان سے ان چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں آج روح کے پھلوں کی یا نعمتوں کی ضرورت ہے، اس منسٹری کے لیے جس میں خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ اور لوگ طرح طرح کی بیماریوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لوگوں کو آج شفا کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں، خدا کی مکافل الفطرت قدرت میں بڑھنا شروع کریں۔ ہمیں خدا کی قدرت کی ضرورت ہے، آمین۔ ہمیں یہ رسائی حاصل ہے کہ ہم روح کے وسیلہ سے خدا تک جا سکتے ہیں۔ ہمیں روح کو اپنی زندگی میں لینا ہے، ہمیں روح القدس کے تحائف کو زندگی میں لینا ہے۔ ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہے، اس امید میں رہنا ہے۔ یوحنا کی انجیل 7ویں باب میں لکھا ہے پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ نوٹس کریں، یہاں پر لکھا ہے کہ پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ سب کہیں ندیاں جاری ہوں گی، ایک دریا یا ایک ندی نہیں بلکہ ندیاں جاری ہوں گی۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس بات کے بارے میں جانیں۔ نوٹس کر رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ نوٹس کریں، لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیں نئی پیدائش کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہاں پر ندیوں کی بات کی گئی ہے، ندیاں جن سے لوگ برکت پاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ شخصی طور پر خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور جب آپ پھل دائق ہوتے ہیں، محبت، تحمل، اطمینان، مہربانی اور اس طرح سے اچھائی اور بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ آپ کا ایمان بڑھتا ہے، آپ پاکیزگی میں بڑھتے ہیں، آپ مسیح کی مانند چلنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس طرح سے خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ آپ نے انجیل کو لے کر لوگوں تک جانا ہے، اس لیے ہمیں خدا کی قدرت کی ضرورت ہے۔ وہی قدرت لوگوں کے اندر کام کرتی ہے۔ استثنا کی کتاب کے اندر لکھا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہی ہے جو آپ کو قوت دیتا ہے تاکہ آپ دولت حاصل کریں۔ وہی روح القدس آپ کو بہت سارے تحائف دیتا ہے۔ اپنی قدرت کے وسیلہ سے آپ کو بہت سارے تحائف دیتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ عہد میں اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اعمال کی کتاب 1 باب، میں اس سے پہلے سوالے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور لکھا ہے، جو کہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس کے اندر سے، جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا۔ اعمال 1 باب 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یاد رکھیں، ہم آج بپتسموں کی بنیاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیسے آپ یسوع میں بپتسمہ لیتے ہیں جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں۔ یہ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہے۔ آپ نے پانی کا بپتسمہ لینا ہے، پانی میں نیچے اترنا ہے اور پھر اوپر آنا ہے۔ یہی بپتسمہ ہے جو آپ نے لینا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اس بات کو سمجھیں، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اعمال 2 باب پہلی 4 آیات بھی ہم تلاوت کریں گے۔ اعمال 2 باب پہلی 4 آیات، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے، اور یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک یسوع شاگردوں کو نظر آتا رہا اور شاگردوں کو سکھاتا رہا، اور جب وہ آسمان پر چلا گیا اور پھر 10 دن کے بعد اور جی اٹھنے کے بعد سے یہ 50واں دن بنتا ہے، اس لیے اس کا نام عید پینتیکوس ہے، یعنی 50واں دن۔ اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، اور وہ گھر جہاں وہ بیٹھے تھے وہ گونج گیا۔
लिखा है वो सब रूह القدس से भर गए। आप कह सकते हैं कि वो सब लोग भर गए। उस 120 की जमात में से कोई एक भी नहीं रहा। वो सब रूह القدس से भर गए। वो सब रूह القدس से भर गए और वो सब गैर जुबानें बोलने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप ये कहें कि मैंने बचपन में पानी का बपतिस्मा लिया था, लेकिन जब आप यीशु को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, फिर हमें पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और फिर ये खुदा की मर्जी है, उसकी कुदरत है कि हम खुदा की कुदरत से रूह القدس की प्रेजेंस में बढ़ते चले जाएं। रूह القدس हमारी जिंदगियों में काम करता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ईद पेंतिकोस्त के रोज पतरस ने इंजील को सुनाया। पतरस ने अगरचे यीशु का इनकार किया, लेकिन जब वो रूह القدس से भर गया, उसने कलाम की मुनादी की। क्या आप जानते हैं, जब रूह القدس पतरस पर नाजिल हुआ, जब रूह القدس ने पतरस को भर दिया, और सिर्फ वो वहां पर खड़ा नहीं हुआ, उसने ये नहीं कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यीशु का इनकार किया है। उसने अगरचे यीशु का इनकार किया था, उसकी जिंदगी में कोई भी इस तरह की बुराई नहीं थी। जब रूह القدس हमें भरता है, खुदा का रूह हमारा ध्यान हर किस्म की बुराई से हटा देता है। वो हमारा ध्यान यीशु के खून पर लगाना चाहता है। वो उस तमाम किए हुए काम पर जो सलीब पर है, उस पर हमारा ध्यान लगाता है। इसलिए पतरस उस रोज वहां पर बड़ी दिलेरी के साथ खड़ा हो गया। वो अपनी जात पर ध्यान नहीं लगाता, वो लोगों को नहीं देख रहा था, वो अपनी मुश्किलात को नहीं देख रहा था, वो अपना ध्यान खुदा की जानिब लगाए हुए था। इसलिए रूह القدس आज इस दुनिया में काम कर रहा है कि कलीसिया मुश्किलात से निकले। हमें अपना ध्यान मुश्किलात से हटाकर यीशु पर लगाना है। खुदा ये चाहता है कि हम अपना ध्यान उसकी जानिब लगाएं, अपना ध्यान तमाम किए हुए काम की जानिब लगाएं। खुदा ये चाहता है कि हम अपना ध्यान यीशु के खून की जानिब लगाएं, और यीशु के खून के वसीला से हम आजाद किए गए हैं। हमारी शनाख्त नहीं है, हमारी मंजिल भी नहीं है, हमारे मंसूबाजात भी नए हो चुके हैं। हम यीशु मसीह में एक हैं, हम मसीह में नया मखलूक हैं, और पुरानी चीजें जाती रहीं, और देखो तमाम तर चीजें नई हो गईं। हम नया मखलूक हैं, हम नए लोग हैं, हम यीशु के काम को करने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐ बाप यीशु के नाम में, आप जहां कहीं से भी इस नशरियात को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं ये चाहता हूं अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ऐ बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, यीशु तेरा शुक्र हो। हाँ, हम रूह से भर चुके हैं। खुदा ये चाहता है कि आप उसकी कुदरत में बढ़ना शुरू करें। ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हमें कलाम में खुदा के बारे में सिखा। हम तेरे कलाम में बढ़ना चाहते हैं, हम तेरे रूह में मामूर होना चाहते हैं। हम अपने आप पर ध्यान नहीं रखते, हम सिर्फ लोगों की जानिब नहीं देखते, हम अपनी मुश्किलात की जानिब नहीं देखते। हम तेरी तरफ से हैं, तुझ पर ध्यान लगाते हैं। हम यीशु के खून की जानिब ध्यान लगाते हैं। हम सलीब पे उस खत्म किए हुए काम की जानिब ध्यान लगाते हैं। हम एक ही बात की जानिब ध्यान लगाते हैं जहाँ पर यीशु ने कहा कि मैं कुर्बान हुआ हूँ। हम मसीह के साथ जिलाए जाते हैं। मैं आंखों देखे पर ध्यान नहीं रखता, मैं तो जिंदा खुदा पर ध्यान रखता हूँ। तूने कहा कि मेरे साथ अपनी जिंदगी को जीना शुरू करो। हम जिस्म के अंदर तो हैं, लेकिन रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, ताकि उस खुदा के बेटे पर भरोसा रख सकें। यीशु के नाम में आमीन। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है। आप जरूर हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। हमारी दुआया टीम आपके लिए हमेशा दुआगो है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और मिनिस्ट्री ऐप पर देख सकते हैं, और हमारी बहुत सारी कलाम की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं hlvc.org। खुदा आपको बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने इस नशरियात को सुना है।